وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان منافقین کو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اچھے لگتے ہیں آپ کو ان کے جسم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المنافقون جاری ہے، چوتھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سورت شروع کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ منافقین کا کیا رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور منافقین کس طرح جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے، کس طرح اکیلے میں اپنے ساتھیوں میں وہ کوئی اور باتیں کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے کس طرح وہ اپنے آپ کو بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، بڑا مومن باور کراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر، مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کے پول کھولے ہیں، بتایا ہے کہ منافقین کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ صرف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کا حال بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ان کا قصے کی حد تک بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ بڑا ہی بد نصیبی کا، بدبختی کا، بڑا ہی ظلم کا رویہ ہے۔ اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے کہ ایک انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو، ایک انسان کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہو، اور ایک انسان دنیا کے مفادات کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار ہو جائے، دعوے کچھ اور کرے، عمل اس کا کچھ اور ہو۔ تو ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رویہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ کو یہ رویہ کفار کے رویے سے بھی زیادہ ناپسند ہے، اور ان لوگوں کی اللہ کے ہاں سزا کفار کی سزا سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ اصل میں دوست بن کر، اپنا بن کر دھوکہ دیتے ہیں، تو ان کا دھوکہ، ان کی دشمنی، وہ ایسے کافر جن کی دشمنی بڑی واضح ہے، ان کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ جس طرح کافر مسلمانوں کے دشمن ہے، منافق مسلمانوں کے ان سے بھی بڑے دشمن ہیں۔ یہ نہیں ہے چونکہ وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں ظاہراً تو وہ کافروں اور مسلمانوں کے بین ہے، نہیں، وہ کافروں سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہے، اور ان کی دشمنی مسلمانوں کے لیے کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بدترین طرز عمل سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نفاق ہوتا ہے، اس نفاق سے بچو۔ تو اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، میں بخوبی جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں۔ اگر وہ گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کی گواہی بھی سن لو کہ منافق جھوٹ بک رہے ہیں، بات حقیقت کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، وہ نفاق سے کام لے رہے ہیں۔ اپنی قسموں کو، اپنی گواہیوں کو انہوں نے ڈھال بنا لی ہے، قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بڑا نیک، بڑا پرہیزگار باور کریں، تو یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے ہیں، اور حقیقت میں اپنے رویوں سے یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں، بہت برا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اصل جرم یہ ہے، ایمان کا اظہار کیا، پھر کفر کیا، پھر ایمان، پھر کفر۔ جب ایک بندہ کبھی ایمان کبھی کفر کا رویہ پیش کرے تو ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نہیں ملتی، ہدایت ملنے کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کل ہم نے یہ صفات پڑھی تھی منافقین کی، تو آج مزید صفات پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں پر اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اور دیکھیے کیسی عجیب بدبختی ہے کہ جس پر اللہ کا کرم، اللہ کا انعام زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ زیادہ تر وہ لوگ جن پر اللہ کا زیادہ انعام ہے، جن پر اللہ کا کرم زیادہ ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ لوگ اللہ کے زیادہ دشمن ہیں، اللہ کے دین کے زیادہ دشمن ہیں، زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش بن جاتا ہے، اور رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ تو یہاں منافقین کی حالت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت، آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے لمبے چوڑے، بڑے خوبصورت لمبے چوڑے، تو ان کے جسم بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے متناسب جسم، بڑے خوبصورت جسم، صحت مند۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ کوئی بات کہیں آپ ان کی بات سنتے ہیں، کیوں؟ ان کی بات بڑی لچھے دار، ان کی بات بڑی خوبصورت، الفاظ بڑے سجا کلامی،
بڑی فصیح و بلیغ کلام، جسم بڑے خوبصورت، جسم اچھے لگتے ہیں، کلام لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ کأنہم خشب مسند، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹکائی گئی، گویا کہ لکڑیوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیا گیا ہو تو بالکل سیدھی وہ لکڑیاں ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں تو بڑے تنو مند، بڑے لمبے چوڑے خوبصورت جسم والے، باتیں ان کی بڑی ظاہراً بڑی خوبصورت، بڑی فصیح و بلیغ، لیکن لکڑیوں کی طرح بے حس ہے، کوئی روح نہیں ہے ان کے اندر، کوئی ان کے اندر جان نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ گویا کہ لکڑیاں ہیں ٹکائی گئی، مسندہ، جن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہو، جن کو ٹیک دی گئی ہو، تو یہ لکڑیوں کی طرح ہے، لمبی لمبی لکڑیوں کی طرح۔ کانہم خشب مسندہ سے بھی ان کے لمبے قد اور خوبصورت جسم، بے روح جسم، ان کی طرف اشارہ ہے جن کے اندر کوئی ایمانی روح نہیں ہے، اور بڑے ان پر اللہ کا اس لحاظ سے بڑا کرم ہے کہ ظاہری طور پر جسم اور ان کی زبان بڑی خوبصورت ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، لیکن ان کا اب کردار کیا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں ہر چیخ ان کے اوپر ہے، بزدل اتنے ہیں، اتنے ان کے صحت مند جسم، اتنے فصیح اللسان، لیکن بزدل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی چیخ کی آواز آ جائے، کوئی آواز آ جائے، زور کی آواز آ جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کوئی بلا اتری ہے۔ یہ ان کی بزدلی جو مردانگی کے بالکل خلاف ہے، تو یہ ان کی بزدلی کی بات ہے۔ بزدل اتنے زیادہ ہیں کہ کہیں اور بھی کوئی مصیبت اترے، یہ سمجھتے نہیں مصیبت تو ہم پہ اترنے والی ہے، ہر بلا کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت کی، یہ بزدلی، خوف، اس کی منظر کشی کی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رویہ بیان کیا کہ منافقین بجائے اس کے کہ کوئی میدان جنگ کے اندر مردانہ جوہر دکھائیں، یہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ ان کے ہونے کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کے ہونے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشحۃ علیکم، یہ بڑے بخیل ہیں تم پر، منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، جب خوف آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی غشی تاری ہو۔ کوئی خوف آ جائے کسی پر، ان پر ڈائریکٹ خوف نہ بھی اترے، یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ ایسی خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے یہ مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی ہے، اور جیسے کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہے اور موت کی غشی طاری ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، اس طرح کر کے ان کی کیفیت ہوتی ہے خوف کی وجہ سے۔ خوف کسی اور پر ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں بلا ہمارے اوپر ہے، اور جیسے کسی بندے پر موت کی مدہوشی طاری ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر یہ تمہیں لے لیتے ہیں لوہے کی زبانوں کے ساتھ۔ جب خوف چلا جاتا ہے پھر بڑی تیز زبانی سے کلام کرتے ہیں، بڑی چرب زبانی سے کلام کرتے ہیں، پھر ان کی زبانیں لوہے کی بن جاتی ہیں، پھر ایسی باتیں کہ جی میدان جنگ میں تو ہم یہ کر دیں گے، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم نے یہ کیا، ساری جھوٹی باتیں۔ تو ان کی بزدلی کی کیفیت یہ ہے کہ خوف آ جائے تو جیسے ان پر موت پڑ جاتی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ان کا طرز عمل بیان کرتے ہیں، سورہ محمد آیت نمبر 20۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صورت محکم نازل ہوتی ہے، مومن کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی، یعنی ایسی صورت جس میں قتال ہو، جس میں لڑائی کی بات ہو۔ جب کوئی محکم صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے۔ ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہے۔ ابھی قتال کی آیتیں اتری ہیں، اور وہ دیکھیں مسلمان تو جگر والا ہوتا ہے، بہادری والا ہوتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں جہاد کی آیتیں نہیں اتر رہی، جہاد کا حکم نہیں اتر رہا، کب جہاد کا حکم اترے گا؟ یہ مسلمانوں کی بہادری ہے۔ کوئی آیت اترتی ہے
اب آیت اترنے سے تو لوگوں پر کوئی موت تو طاری نہیں ہو رہی، وہ تو جس کی موت لکھی ہوگی اس پر موت آئے گی۔ ابھی ایک آیت اترتی ہے جس میں ایک سورت اترتی ہے جس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے، ابھی سے ان کے اوپر موت پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت طاری ہو رہی ہے، جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہے، یہ آپ کو ایسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بس تباہی ہوئی ان کے لیے۔ تو یہ منافقین کا کردار ہے اور یہ ان کا رویہ ہے جو پورے مدنی دور میں منافقین کا کردار رہا۔ مال و دولت ان کے پاس بہت زیادہ، جسمانی صحت ان کے پاس بہت زیادہ، لیکن ان کا کردار کیا ہے کہ پھوکے اندر سے اور بالکل بزدل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کہ اللہ کا ان پہ بڑا کرم ہے اور یہ بڑے بہادر لوگ ہیں اور یہ اپنی مال اور اولاد لے کر اسلام کے غلبے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ ان کے مال اور اولاد دیکھ کر آپ تعجب میں مبتلا نہ ہوں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ ان کو ان کے مالوں کے ذریعے، ان کے اولادوں کے ذریعے دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہیں۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ گمان کرتے ہیں ہر چیخ ان پر ہے، ان کی بزدلی کی کیفیت ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے بچ جاؤ۔ کافر بھی دشمن ہے، یہ بھی دشمن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بین ہے، یہ تمہارا فائدہ بھی کر دیں گے، کبھی نقصان کریں گے کبھی فائدہ کریں گے، نہیں، یہ تمہارے پکے دشمن ہے، ان سے بچنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھو، اپنی صفوں سے دور رکھو، ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول، ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رازدارانہ رویہ اور آپس کی رازداری کی باتیں ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جاسوس ہیں ان کے تمہارے اندر، یہ کافروں سے زیادہ تمہارے اندر نقصان دہ ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کر دے، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں، سیدھی سی باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی، ایمان کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ کہاں بہک گئے ہیں؟ ہدایت تو ساری واضح ہے، قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، تو یہ کہاں بہک گئے ہیں، کدھر نکل گئے ہیں، کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ انہیں کس شخص نے راہ حق سے بہکا دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، استغفار کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، تمہاری کوتاہیوں کی، تمہاری کمیوں کی۔ لعنتی لوگ یہ لووا رؤوسہم، اپنے سر ہلا دیتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف کرے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ پھر جاتے ہیں اور وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہوئے نبی کے پاس جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہ نبی کی ضرورت ہے، نبی کی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی دعا اور نبی کے استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو نبی کے پاس جانے کی، نبی کے استغفار اور نبی کی دعا کی ضرورت نہ ہو تو اللہ کو ایسے لوگوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، لعنت کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں پر ان کی بدبختی وہ مسلط ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ ان کا رویہ ہے منافقین کا۔ کمی کوتاہی مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے اور منافقین سے بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی کمی کوتاہی تکبر کی بنا پر رہے۔ مسلمانوں سے کمی کوتاہی تکبر کی بنا پر نہیں ہوتی، مسلمان سے غلطی ہوتی ہے، مسلمان پریشان ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے اللہ سے، چاہتا ہے کہ میرے لیے نیک بندے دعا کریں، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں،
وہ تو نبی کے پاس جا کر وہ بار بار نبی سے کہتا ہے کہ میرے لیے استغفار کرے، میرے لیے دعا کرے، نبی دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ جب ان بدبختوں، ان لعنتی لوگوں سے کہا جاتا ہے کبھی ان کے ایمان ظاہر کرنے کی وجہ سے کہ آؤ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرے، تو یہ سر ہلا دیتے ہیں تضحیک کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پھر جاتے ہیں وہ مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان کا یہ رویہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 61 منافقوں کے بارے میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وہ گمان کرتے ہیں۔ یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو نبی سے پہلے اترا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ طاغوت کے پاس لے جائیں۔ وہ اپنا فیصلہ اللہ رسول سے نہیں کرانا چاہتے، وہ اپنا فیصلہ طاغوت سے کرانا چاہتے ہیں، نبی سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتے، اللہ رسول کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو نبی پر اترا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، جو نبی سے پہلے اترا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے جانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کر دیں، لیکن وہ طاغوت کا انکار کرنے کی بجائے طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ یہ بدبخت لوگ جو اللہ رسول سے فیصلہ نہیں کراتے، اللہ رسول کی مجلس میں نہیں آنا چاہتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے منافقین سے، ان لوگوں سے، آ جاؤ طرف اس کے جو اللہ نے نازل کیا، اور طرف رسول کے پاس آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا، اس کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف، رسول کے پاس آؤ۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے نبی آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے منہ موڑ دیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے، منافقین نبی کے پاس جانے سے منکر ہو جاتے ہیں، نبی کی باتیں ماننے سے منکر ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی مومن کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم اللہ کی بات سنتے بھی ہیں، نبی کی بات سنتے بھی ہیں، اور ہم اطاعت بھی کریں گے۔ بڑے شوق سے، بڑی محبت سے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ منافق کا طرز عمل ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، اور اس لیے کہ رسول تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے لیے استغفار کرے، یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، سر ہلا دیتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پھر جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم جیسا عمل کرتے ہو تمہیں جزا بھی ویسے ہی ملے گی، تمہیں رسول کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رسول کے مجلس کی ضرورت نہیں ہے، چلو اب تم دعا کر لو اپنے لیے۔ اب تمہارے لیے اگر رسول بھی دعا کر لے 70 مرتبہ بھی تو اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اگر تمہیں رسول کی مجلس کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں رسول کی حدیثوں کی، رسول کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں رسول کی دعا اور رسول کے استغفار کی ضرورت نہیں ہے، اب رسول بھی ان کے لیے دعا کرے، اب اللہ نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ اب انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جس کو رسول کے استغفار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر رسول بھی ان کے لیے دعا کر دیں، ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی دعا کر دیں، تو اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، سورۃ توبہ میں فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ بھی استغفار کریں گے اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔
وجہ کیا ہے کہ یہ رسول سے استغفار کرانا ہی نہیں چاہتے، یہ رسول کی مجلس میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ اب اگر کبھی یہ آئیں گے بھی، رسول ان کے لیے استغفار کر بھی دیں، 70 دفعہ بھی استغفار کر دیں، اب اللہ معاف نہیں کریں گے۔ یہ آیات منافقوں کے بارے میں، جیسے آپ کو میں نے ذکر کیا، نازل ہوئی ہے، خاص طور پہ منافقوں کا سردار، ان کا سب سے بڑا شیطان جو تھا عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں یہ آیات اتری ہے۔ اس کے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض احسانات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ احسانات کا بدلہ دینے والے تھے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ وہ لمبے قد کا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بابر کراتا تھا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے تو حضرت حمزہ لمبے قد کے تھے، وہ حالت ایسی تھی، وہ دور ایسا تھا کہ مسلمانوں کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا، حضرت حمزہ کو دفن کرنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی کا کپڑا حضرت حمزہ کو پورا آیا، تو حضرت حمزہ کو اس کپڑے میں دفن کیا گیا، عبداللہ بن ابی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات موجود تھی، آپ کسی کا احسان، کوئی احسان کرتا، کوئی نیکی کرتا، آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر اس بدبخت کا بیٹا عبداللہ بن ابی، وہ مسلمان تھا، بڑا اچھا مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد فوت ہو گیا ہے، اس نے بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، لیکن ہے تو میرا والد، آپ اس کے لیے استغفار کر لیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، آپ اس کو اپنا کپڑا عنایت فرمائیں، ہم اپنے باپ کو آپ کے کپڑے میں دفن کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے، اس عمل کو یاد کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی کے، آپ نے اپنا کپڑا بھی عنایت فرمایا اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حالانکہ زندگی میں اس کو بلایا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں نے دعا نہیں کروانی، مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کے کہنے پر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے فرمایا استغفر لہم ولا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، یہ ان کے لیے برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان لوگوں کے لیے 70 دفعہ بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ سے استغفار کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ ہمیشہ آپ سے دور بھاگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق والے تھے، ان کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 70 دفعہ کہا ہے کہ اگر 70 دفعہ دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے، میں 70 دفعہ سے زیادہ دعا کر لوں گا، میں 70 دفعہ سے زیادہ دعا مانگ لوں گا اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع ہی فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ جو ان میں سے کوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَحَدًا، ان منافقین میں سے کوئی بندہ مر جائے تو آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ اس حالت میں فوت ہوئے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر ہیں، ان کو اپنی زندگی میں آپ کے استغفار کی ضرورت نہیں تھی، اب آپ ان کے لیے استغفار کریں، ایک دفعہ تو چھوڑیے 70 دفعہ استغفار کریں، اللہ کو وہ قابل قبول نہیں ہے، آپ 70 دفعہ سے زیادہ بھی کریں، اللہ نے آپ کو استغفار کرنے سے ہی روک دیا، آپ ان کے لیے استغفار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے جیسا رویہ رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا رویہ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، انسان جیسا کام کرتا ہے انسان کو ویسی سزا ملتی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی طرف ایک قدم چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 قدم چل کے آتے، چل کر آتا ہے اللہ کی طرف، اللہ اس کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں،
کوئی شخص اکیلے میں اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ اکیلے میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مجلس میں اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ بہترین مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل کوئی شخص اللہ کے قریب آنا ہی نہیں چاہتا، کیا خیال ہے وہ اللہ کے قریب نہ آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب جائیں گے؟ یہ تو غیرت کے منافی ہے۔ ایک بندہ اللہ سے دعا ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ یہی نہیں چاہتا کہ اللہ کا نبی جس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ کا نبی میرے لیے دعا کرے، وہ اللہ کے نبی سے استغفار کرانا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف کرنا ہی نہیں چاہتے، جو مرضی کر لیا جائے اللہ ایسے لوگوں کو معاف کریں گے ہی نہیں۔ اب نبی بھی ان کے لیے استغفار کرے، 70 دفعہ بھی استغفار کرے، اپنا کپڑا بھی دے دے، اللہ نے ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا۔ عبداللہ بن ابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دفعہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اپنا کپڑا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا بھی اس نے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو جو بندہ اللہ سے دور بھاگتا ہے تو اللہ ایسے شخص کو کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، حتی ينفضوا، حتیٰ کہ وہ بھاگ جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان زیادہ تر غریب ہوتے تھے، کم مسلمان تھے جو مالدار تھے، بڑی مشکل حالت تھی شروع میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں کو دین بھی سکھاتے تھے، اور دین سکھانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے، خاص طور پہ ان صحابہ کرام کے لیے جو بہت غریب تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تاکہ آپ سے دین سیکھیں۔ اپنی کمائی کے ذریعہ بھی نہیں تھا اور کمائی کرنے کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں گے، اہل صفہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے آپ خرچے کا اہتمام فرماتے، آپ ان کے لیے کھانے کا اہتمام فرماتے، صحابہ کے نام سے آپ تقاضا کرتے کہ صحابہ ان کے لیے پیسے دیں، صدقہ دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرماتے۔ تو یہ بدبخت لعنتی شخص نے کہا، عبداللہ بن ابی نے، اس نے کہا کہ انصار سے کہا، یہ خود مدینہ کے لوگوں میں سے تھا، انصار میں سے تھا، اس نے انصار سے کہا کہ اصل میں تم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو خرچ کرنا شروع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، اگر تم نبی کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تو کوئی نبی کے پاس ہی نہیں رہے گا۔ سب لوگ نبی کے پاس اس لیے آتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اگر تم ان پر خرچ کرنا بند کر دو تو یہ ویسے ہی سارے بھاگ جائیں گے، یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ نبی کے قریب اس لیے رہتے ہیں، ان کو دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف دنیاوی مفادات کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے یہاں موجود ہے۔ تو اس بدبخت نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہے، حتیٰ ینفضوا، حتیٰ کہ وہ بھاگ جائے۔ یہی بات آج بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو مدارس کے اندر لوگ دین سیکھ رہے ہیں، یہ دین نہیں سیکھنا چاہتے، اصل میں یہ غریب لوگ ہیں، بھوکے ننگے لوگ ہیں، کھانے کا انتظام ہے نہیں تو یہ کھانے آتے ہیں مدرسوں میں دین سیکھنے نہیں آتے، یہ ان کو کھانا نہ ملتا ہو تو کوئی بندہ دین نہ سیکھے، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ تو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ساتھ اللہ والے اگر ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو ایک الگ بات ہے۔ عبداللہ بن ابی نے یہی بات کی تھی اہل صفہ کے بارے میں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، یہ اصل میں وہ شخص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو اس ہجرت سے پہلے یہ ایک اپنے علاقے کا، مدینہ کا ایک معزز شخص تھا، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے، ایک صاحب الرائے شخص تھا، تو لوگ اسے سردار بنانے لگے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں اور انصار مسلمان ہو گئے، تو
تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کس کو وہ اپنا بڑا اور اپنا امیر اور اپنا سردار بناتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سردار بنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی وہ ظاہراً دل کے اندر جلتے بھنتے، وہ ظاہراً مسلمان ہو گیا، اندر سے وہ کافر اور منافق رہا۔ اس کو اس کا بڑا دل میں تھا کہ میں سردار بنتے بنتے رہ گیا ہوں، اور اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تھا، تو وہ اندر ہی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف رہا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، یہودیوں کو ساتھ دیتا رہا، لیکن ظاہراً وہ اتنا بزدل تھا وہ اور منافقین کہ وہ مسلمانوں کے کھلم کھلا مخالفت کر نہیں سکتے تھے۔ تو اسلام کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے، قسمیں اٹھاتے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازوں میں شریک ہوتے، لیکن اندر سے وہ منافق تھے۔ جنگ احد کے موقع پر اس بات کا بہانہ بنا کر کہ میری بات نہیں مانی گئی، یہ کہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے۔ عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی، لیکن کچھ نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ جنگ بدر میں ہمیں موقع نہیں ملا کھل کر لڑنے کا، مدینہ کے اندر تو مدافعانہ جنگ ہوگی، کھل کر جنگ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو ہمیں باہر نکل کر کفار سے لڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نوجوان لوگ جنہوں نے جنگ کے اندر، جن کا اصل کردار ہوتا ہے نوجوانوں کی جوانی کی اور ان کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی، آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ آپ گئے اور جا کر ہتھیار باندھ کے آ گئے، آپ نے فرمایا چلو ہم نکلتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں نوجوانوں کو بزرگوں نے کہا کہ تمہیں اپنی بات پہ زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے عام رائے نہیں ہوتی ہے، کیا پتہ یہ آپ کی ایک بشری رائے ہے، ایک آپ کی اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے بھی ہے، وہ بھی بہت قابل احترام ہے، آپ عام انسان نہیں ہے، اور ممکن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو، تو تمہیں اپنی بات پر زور نہیں دینا چاہیے تھا، تمہیں اپنی بات پر اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب بزرگوں نے، بڑوں نے نوجوانوں کو سمجھایا تو نوجوانوں کو سمجھ آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ کی رائے زیادہ مناسب ہے، آپ جو کہہ رہے تھے ہم وہی کرتے ہیں، ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی کا یہ کام نہیں ہے، نبی ایک ارادہ کر لے، ہتھیار آپ پہن کے آگے، نبی ایک ارادہ کر لے، اب نبی اپنا ارادہ چھوڑ دے، اب جیسے طے ہوا ہے اب ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اب ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے اس بات کو بہانہ بنا کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کہا میں اور میرے ساتھی شریک نہیں ہوں گے۔ تو 1000 لوگوں میں سے 300 لوگ جو منافق تھے وہ الگ ہو گئے اس سارے معاملے سے، باقی 700 لوگ رہ گئے۔ حالانکہ اگر کوئی بات محسوس کرنی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے، حالانکہ ان نوجوانوں نے کہا بھی کہ ہم آپ کی بات، ہم آپ کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی نے فیصلہ کر لیا ہے، جب فیصلہ ہو جائے اس پر پھر عمل ہوتا ہے، تو آپ باہر ہی لڑیں گے۔ اس نے اس بات کو بنیاد بنا کر وہ الگ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کبھی مسلمانوں کے اندر وہ انصار میں سے تھا، مدینہ کے لوگوں میں سے تھا، اس کی بات کی اہمیت ہوتی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کرواتا تھا۔ پہلے کبھی وہ مسلمانوں کے اندر کھڑا ہوتا تو مسلمان اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے، اس کو بڑا سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ لیکن جب اس نے اپنا رویہ یہ پیش کیا جنگ احد کے موقع پر تو سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ مسلمان تو ہے نہیں، یہ اور اس کے ساتھی، یہ تو ظاہراً انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ایک مسلمان ہو کے کیسے نبی کے حکم سے انکار کر سکتا ہے کوئی؟ پوری جماعت لے کر وہ الگ ہو گئے جس کو ضرورت تھی لوگوں کی۔ تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھایا کرتے تھے تو جمعے کے بعد یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا، ہاں جی تمہیں نبی کی بات ماننی چاہیے، نبی کی سماع اطاعت کرنی چاہیے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ اس کی بات کو اچھا سمجھتے تھے، لوگ اس کی بات کو وزن دیتے تھے، لیکن جنگ احد کے اس واقعے کے بعد لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر نکل گئی۔ ایک دفعہ یہ کھڑا ہوا اسی طرح لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، اپنی طرف سے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، یہ سارا
منافقت تھی، سارا صرف دکھاوا تھا، تو لوگوں نے اس کو قمیض سے پکڑ کر بٹھا دیا، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے کھڑے ہونے کی، تمہیں ہمیں واز کرنے کی، تمہارا ہم نے ایمان دیکھ لیا ہے، تمہارا رویہ ہم نے دیکھ لیا ہے، تم کتنا ایمان والے ہو اور کتنا تم نبی کی بات ماننے والے ہو، ہمیں تمہاری ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، تم نہ کھڑا ہوا کرو۔ تو یہ غصے سے جل بھن گیا، تو پھر اس نے کئی موقعوں پر اپنے اس نفاق کا اور اپنے اس عداوت کا مظاہرہ کیا۔ یہ الفاظ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا اسی بدبخت کے، اسی نے کہا تھا کہ یہ لوگ نبی کے پاس اس لیے رہتے ہیں کہ وہ نبی کے پاس ان کو کھانا مل جاتا ہے، اگر کھانا نہ ملے تو سب لوگ نبی کے پاس سے بھاگ جائیں گے، کسی کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور دین سیکھنے میں اہل صفہ خاص طور پر، کہ اگر ہم نبی کے مجلس سے دور ہوں گے، نبی قیمتی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، تمام صحابہ ہر وقت آپ کے پاس نہیں ہوتے تھے، باقی صحابہ کرام اپنا کاروبار بھی کرتے اور آپ کی مجلس میں بھی حاضر ہوتے، یہ ہر وقت آپ کی مجلس میں حاضر رہتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اہتمام فرماتے تھے کھانے کا، باقی چیزوں کا۔ تو ان کے بارے میں عبداللہ بن ابی بدبخت نے یہ بات کہی۔ اس کے علاوہ ایک جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو شیطان جو ہے وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ وار کرے، تو شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک مہاجر کی اور ایک انصار کی آپس میں ناراضگی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، پانی کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، ایک مہاجر مسلمان کا اور ایک انصاری مسلمان کا، شیطان درمیان میں آ گیا، تو مہاجر نے مہاجروں کو پکارا یا للمہاجرین، انصار نے انصار کو پکارا یا للانصار، مہاجر اس کے ساتھ ہو گئے، انصار اس کے ساتھ ہو گئے، آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی، تھوڑی بہت ان کی گتھم گتھا بھی ہو گئے، لیکن پھر لوگوں نے، عقل مند لوگوں نے آ کر چھڑا دیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا کرنے لگے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہالت کی دیدان، جہالت کی پکار کس نے لگائی تھی؟ مہاجروں اور انصاروں، یہ تو جاہلیت کی پکار ہے، اپنے قبیلے کو، اپنے ساتھیوں کو پکارنا مدد کے لیے۔ اسلام اصل ہونا چاہیے، اپنے قبیلے، کنبے قبیلے اصل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بعد میں پہنچی، اس کے درمیان اس نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ بدبخت کہنے لگا کہ دیکھو یہ تو محمد ان کے ساتھیوں کی حالت یہ ہے جیسے کہ مشہور مثال ہے کہ کتے کو تم کھلاؤ گے تو کتا تمہیں ہی پل پڑے گا۔ عربی کا محاورہ سم من کلبک لیأکلک، کتے کو تم موٹا کرو گے تو کتا تمہیں ہی کھا لے گا۔ تو یہ تمہاری کیفیت ہے تمہاری اور ان لوگوں کی کہ باہر سے آئے تم نے ان کا تعاون کیا ہے، تم ان کا تعاون نہ کرتے، اب یہ دیکھو یہ ہمیں ہی منہ دکھانے لگے۔ اب یہ مہاجر، اس نے انصار کو ورغلایا، خود انصار میں سے تھا، انصار کو ورغلایا، کہنے لگا کہ دیکھو یہ مہاجر تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، تم ان کی مدد کرتے ہو، تم انہیں نعوذ باللہ کتوں کی طرح کھلا رہے ہو، یہ تمہیں ہی پل پڑے ہیں، تمہیں ہی نقصان پہنچانے لگے۔ پھر بدبخت لعنتی شخص نے کہا کہ اب ہم مدینہ جائیں گے تو مدینہ میں ہم سب مل کر، ہم سب معزز لوگ ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا اور کہنے لگا ہم معزز لوگ ہیں، اب مدینہ پہنچ کر جو سب سے معزز شخص ہے وہ سب سے ذلیل شخص کو نکال دے گا، ہم ان کو نکال دیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے علیہ لعنت اللہ اس شخص نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں اس کے بارے میں اتاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، نہ تم خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول کے ساتھ ہیں، حتی ینفضوا، حتیٰ کہ وہ بھاگ جائیں، کبھی ساتھ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو وہ تو بس کھانے پینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو ان منافقین کے پیسوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، سارے آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا آج لوگ مدارس کے اوپر الزام لگاتے کہ جو لوگ مدارس سے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے کھانے پینے کے لیے نہیں بیٹھے، وہ تو علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس موقع پر ماں باپ نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہوتا ہے اللہ کے راہ میں، کہ وہ اگر چاہیں تو ان بچوں سے مزدوری کروائیں، بچے مزدوری کر کے اپنا بھی
خرچ پورا کریں اور ماں باپ کا بھی خرچ پورا کریں، لیکن ماں باپ بھی قربانی دیتے ہیں، بچے بھی قربانی دیتے ہیں، روکھی سوکھی کھا کر وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھیک نہیں مانگتے لوگوں سے۔ اگر یہ بھیک کے طور پر ہی وہ رہ رہے ہوں مدارس میں، تو پھر وہ بعد میں بھی بھیک مانگ کر گزارا کریں، اور بھیک مانگ کر گزارا نہیں کرتے، اپنی محنت سے بعد میں بھی کماتے ہیں۔ تو جس وقت وہ محنت کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی اہل خیر ان پر خرچ کرتے ہیں تو یہ اہل خیر کی نیکی ہے، اور ان کا بہت بڑا جہاد ہے کہ جو اللہ کے دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کے صدقہ خیرات کے سب سے بڑے مستحق کون لوگ ہیں؟ قرآن کے الفاظ میں سنیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ فقیر سب سے زیادہ آپ کے صدقہ خیرات کے مستحق ہے جو اللہ کے راستے میں بند ہو گئے۔ کیوں بند ہو گئے اللہ کے راستے میں؟ وہ کما نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کما سکتے؟ کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے بند ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیے۔ للفقراء، الفاظ دیکھیے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ جو پورے 2 رکوع ہیں سورہ بقرہ میں، خرچ کرو اور ایک دانہ جو ہے وہ 700 دانوں کے برابر، اور وہ تو ان آیتوں کے بعد یہ آیت ہے آخر میں کہ ان سارے صدقہ خیرات، وہ ظاہری ہوں یا باطنی، ان کے سب سے بڑے مستحق وہ فقیر لوگ ہیں، وہ محتاج لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں بند ہو گئے، وہ کمائی نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ایک انجان شخص انہیں بڑا غنی سمجھتا ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تعرفهم بسیماہم، لیکن ان کے چہروں سے پتہ لگ جاتا کہ یہ بھوکے، ان کے پاس کھانے کو زیادہ نہیں ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ تو یہ لوگ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کے مستحق ہیں، اور اس صدقے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، یہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اللہ کو ان لوگوں کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے لیے ایک اعزاز ہے، اللہ کی دین ہے اگر اللہ کسی کو توفیق دے کہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرے، ورنہ اللہ کو اپنا دین حاصل کرنے والوں کے لیے لوگوں کے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اگر ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس کے خرچے کو قبول کر لیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، البتہ ضرور نکال دے گا معزز ہم میں سے، معزز منہا مدینہ سے، الازل سب سے ذلیل کو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے لیے ساری کی ساری عزت ہے، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے، ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ کل ان کو مزید پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا